حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، دلیر اور میدان جنگ میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ آپ کا نام سماک اوس بن خرشہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کے بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے بدر اور احد کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے اور دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار لی، لال پٹی سر پر باندھ کر اکھڑتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا، یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلمہ قذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین سے جو جنگ ہوئی، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری کے وہی جوہر دکھائے جو رسالت مآب کے دور میں دکھاتے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعہ کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعہ میں داخل ہو سکے۔ ابو دجانہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تأمل کیا کہ انہیں کیسے دشمن کے نرغے میں چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعہ میں اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعہ میں اتارا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹانگ کی قطعاً پرواہ نہیں کی، اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھولنے کے منتظر تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہری اوراق میں اپنا نام رقم کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔